پارہ نمبر 3 ہے جی، سورہ آل عمران ہے شروع سے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، الحی، حقیقی زندہ ہے، القیوم، حقیقی قائم ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ اس کائنات کو کوئی اور معبود نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، قائم رہنے والی ذات ہے، اور مخلوق جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال، جلال والا ہے اور عزت والا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اللہ رب العزت کی ذات حقیقی زندہ ہے اور اس پر کوئی فنا نہیں ہے۔ القیوم، حقیقی قائم ہے، وہ قائم دائم ہے، اپنی مخلوق سے آگاہ ہے۔ نزلہ، اس نے اتارا، علیک، آپ اوپر آپ کے، الکتاب، اس خاص کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ اس قرآن کے اندر سچائی ہے، سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما، واسطے اس کے، جو بین یدیہ ہے، درمیان اس کتاب کے دونوں ہاتھوں کے ہے، یعنی اس کتاب سے جو پہلے کتابیں ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے، تورات، انجیل، زبور کی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اس اللہ نے ہی اتاری حقیقی تورات، والانجیل، اور حقیقی انجیل، من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، وہ ہدایت تھیں واسطے تمام لوگوں کے۔ تورات، انجیل جو ہے اپنے دور میں جب اللہ نے اتاری ہیں، اس دور میں وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت تھیں، آسمانی ہدایت، رہنمائی۔ وَأَنزَلَ الفرقان، اور اسی نے اتارا ہے فرقان کو، معجزات کو، یا قرآن پاک کو۔ قرآن پاک کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام ہے الفرقان۔ فرقان کے معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ کام جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے ہے، اور یہ کام جو ہے شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ قرآن پاک جو ہے یہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں، حکم و نصیحتوں، فیصلوں کے، لہم، واسن کے، عذاب شدید، عذاب ہے سخت۔ جو اللہ کے فیصلوں، حکموں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کے فیصلے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ کافروں سے کہہ دو، لکم و دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو آپ نے اعلان فرمایا کافروں کے سامنے، مکہ کے کافروں کے سامنے، اور اس پہ عمل کیا، اور پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس اللہ کے حکم کی تعمیل پر ستایا گیا، ظلم کیے گئے، تشدد کیا گیا۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا جو ہے فرمایا اس شخص کے لیے عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے حکم دیا سورۃ الانفال کی 39 آیت میں کہ کافروں کے فتنے کے خلاف لڑو، اس وقت تک لڑو جب تک یہ زمین سے فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین جو ہے وہ نافذ نہ ہو جائے، اس وقت تک کافروں سے لڑو۔ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ یہ جو خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں اللہ کے دین میں، لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کی جائیدادوں میں، قومی خزانے میں بددیانتی کرتے ہیں، ان کی طرف سے آپ جھگڑا نہیں کریں گے۔ اگر ان کو جو ہے دنیا کی عدالتوں میں جو ہے یہ جھوٹ بول کر وکیل اور دوسرے جو ہے گواہ جو ہے بچا دیں گے، تو اللہ کی عدالت میں جو ہے کوئی وکیل نہیں ہوگا جو وہاں پر جھوٹ بول کر
تو جو ہے یہ جھوٹے گواہ جو ہے بگتا کر جو ہے وہ ان کو بچا دے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ خیانت کرنے والے جو ہے ان کی حمایت نہیں کرنی، ان کے جو ہے سہولت کار نہیں بننا۔ اور دیکھ لیں ہمارے علماء اور مفتی جو ہے ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے جو ثابت شدہ عدالتوں میں ثابت شدہ ڈاکو چور لٹیرے ہیں، ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، ان کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں، اور جھوٹے بیان دے دے کر جو ہے اندھا دھند جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، جائیدادیں کہاں سے بن گئیں، کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ ترمیمیں کیوں ہو رہی ہیں آئین کے اندر کہ ان پر مقدمے نہ چلائے جائیں؟ تو یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے اس میں اپنے حکم اور فیصلے اتارے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے جو ہے اعمال ضائع نہ کرو۔ واللہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفیٰ نہیں چھپ سکتی علیہ اوپر اس اللہ کے شیء کوئی بھی چیز، فی الارض بھی زمین کے، ولا فی السماء اور نہ بیچ آسمان کے، زمین و آسمان کے اندر مخلوق میں سے کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی اللہ کے سامنے۔ هو الذی وہ ذات ہے یصورکم جو صورتیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام میں بیچ بچہ دانیوں کے، رحموں کے، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے ہر شخص کی صورت جو ہے شکل جو ہے وہ اپنی مرضی سے بناتا ہے، کسی ڈاکٹر کا، ماں باپ کا، کسی پیغمبر کا، کسی ولی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہی شکلیں بناتا ہے۔ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، العزیز وہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ هو الذی وہ ذات ہے، انزل جس نے اتارا علیہ کا اوپر آپ کے، الکتاب اس خاص کتاب کو یعنی قرآن پاک کو، یہ اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، یہ کسی اسمبلی میں پاس نہیں ہوئی، یہ اسمبلی کے بدماشوں، جاہلوں، لٹیروں، ڈاکوؤں نے اس کو نہیں پاس کیا، یہ آسمان سے اترا ہے اللہ کا آئین اور قانون۔ من ہو اس کتاب میں سے آیات آیتیں ہیں، محکمات محکم، محکم سے مراد کیا ہے؟ پختہ، ٹھوس، یعنی آیتیں وہ جن کا صرف ایک ہی مفہوم ہے، دوسرا نہیں ہے، ایک ہی مفہوم ہے بس۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس ایک مفہوم جو ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مفہوم نہیں بنتا، یہ آیت محکم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، اس کو ماننے سے انکار کر دے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ محکم آیت ہے۔ لم یلد اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس کی ذات میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ محکم آیت ہے۔ ولم یولد اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی نہ وہ کسی کی ذات سے پیدا ہوا ہے، محکم آیت ہے، اس کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی ترجمہ ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ولم یکن لہ اور نہیں ہے واسطے اس کے کفوا برابری کرنے والا، احد کوئی ایک بھی، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے برابر نہیں ہے، یہ محکم آیت ہے۔ یہ آیات یہ آیتیں محکم ہیں، یعنی محکم آیتیں وہ ہیں جن کا ایک ہی ترجمہ ہے، ایک ہی مفہوم ہے، اور جن کے مفہوم ایک سے زیادہ ہو جائیں تو وہ جو ہے متشابہ آیات ہوتی ہیں، متشابہ، اور ان متشابہ آیات جو ہے ان کا مفہوم اور ترجمہ جو ہے محکم آیات کے تحت آتا ہے، ان کے محکم آیات کے مطابق آتا ہے، ان سے باغی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ من ہو آیات محکمات، اس قرآن سے محکم آیات ہیں، پختہ آیات ہیں جن کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی ترجمہ ہے۔ ہنہ وہ آیتیں اصل ہیں، الکتاب اس کتاب کی، جو محکم آیات ہیں وہ اصل ہیں،
ان کے گرد ہی تمام آیات جو ہے ان کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ ان کے گرد گھومے گا۔ وَأُخَرَ، اور دوسری آیتیں ہیں متشابہات جو متشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ اب متشابہ کیا چیز ہے؟ کہ جس کے دو مفہوم ہوں، اور وہ مفہوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، مخلوق کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مخلوق کی طرف سے کیا ہے کہ میں یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو عام ترجمے چھپے ہیں ان میں سب جو ہے ان آیتوں کا ترجمہ کہ وہ اللہ جس کو گمراہ کر دے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ بھی موجود ہے، چھپا ہوا ہے، موجود ہے دنیا میں صحیح ترجمے بھی، کہ اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے۔ جو گمراہ اللہ کے دین کو نہیں مانتا، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے۔ اس نے کتابیں بھیجیں ہدایت کے لیے، پیغمبر بھیجے ہدایت کے لیے، نہ وہ خود گمراہ ہے نہ وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ وہ کرتا ہے جو خود گمراہ ہو، جو ہدایت پر ہو وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا نعوذ باللہ کسی نبی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو مولوی کہتا ہے نا اللہ گمراہ کرتا ہے، اگر اس مولوی کو کہا جائے کہ مولوی صاحب آپ گمراہ کرتے ہیں، تو مولوی جو ہے لال پیلا ہو جائے گا اور گریبان پکڑے گا۔ تو یہ مولوی کو پتہ ہے کہ گمراہ کرنا جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ جرم جو ہے ترجمہ کرتے ہوئے وہ اللہ پر لگا رہا ہے، اپنے آپ پر نہیں لگنے دیتا وہ۔ اس پر لگاؤ تو بڑا سیخ پا ہو جاتا ہے، مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے کہا ہے کہ میں گمراہ ہوں، میں گمراہ کرتا ہوں۔ اللہ کو بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب آپ گمراہ کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے اس کو وہ جو ہے اس کو دیکھنے والی حالت ہوتی ہے۔ تو متشابہ آیت وہ ہوتی ہے جن کا مفہوم یا ترجمہ ایک سے زیادہ ہو۔ اب اس سے اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، دو ترجمے ہو گئے۔ اب یہ آیت متشابہ ہے۔ اب یہ آیتیں جو متشابہ ہیں ان کا مفہوم اور مطلب ترجمہ جو ہے محکم آیات کے تابع ہوگا۔ اب محکم آیت یہ کیا ہے کہ نولی ما تولی، انسان اللہ کی ہدایت قبول نہیں کرتا تو پھر جدھر جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جانے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پر۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اگر کوئی بندہ جو ہے ہمارے دین کی دعوت پر سرکشی اختیار کرتا ہے کہ نہیں میں نے قبول نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو سرکش بناتا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ محکم آیتیں ہیں کہ ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی گمراہی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے محکم آیات کے مطابق ترجمہ۔ سورہ صافات کی جو ہے آیت نمبر 32 ہے، جس میں جو ہے جہنمی کہیں گے کہ ہم نے جو ہے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ جس طرح ہم گمراہ تھے، جہنمی کہیں گے کہ جس طرح ہم گمراہ تھے ہم نے بھی تمہیں گمراہ کیا۔ تو یہ محکم آیات ہیں کہ چونکہ ہم گمراہ تھے اس لیے ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ یہ محکم آیتیں ہیں۔ اور اللہ نے گمراہ کیا جو ہے کہیں بھی نہیں ہے۔ ابلیس کا دعویٰ موجود ہے قرآن پاک میں کتنی دفعہ کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، سورہ نساء کے اندر ہے کہ میں ضرور ان کو اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ابلیس کے مقابلے کہ بدبخت تو نہیں کرے گا میں گمراہ کروں گا، بالکل نہیں کہا اللہ نے، اور نہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ گمراہ کرنا ظلم ہے، اور ظلم جو ہے اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی بھی برائی، کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی، چھوٹی چھوٹی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔
یہ سارے ترجمے جو ہے یہ سب روٹی کمانے کے لیے ہیں، یہ سب جو ہے لوگوں کے ایمان برباد کرنے کے لیے ہیں کہ یہ متشابہ ترجمے ہیں، اور ان کے جو ہے متشابہ جو حیثیت ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ فرمایا کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے، وہ ہیں متشابہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ فِي قُلُوبِهِمْ، بیچ دلوں جن کے زیغٌ کجی ہے، گمراہی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے چلتے ہیں، وہ ما اس کے جو تشابہ متشابہ ہیں، ایک سے زیادہ مفہوم والی آیتیں ہیں، منہ اس قرآن میں سے، ابتغاء الفتنۃ، چاہنے کے لیے حقیقی فتنہ، لوگوں کو لڑانے کے لیے جو ہے متشابہ آیات لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نور تھے، نور من نور اللہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ اپنے آپ گھڑی ہوئی ہے، یہ حقیقی حدیث نہیں ہے، نور من نور اللہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹا جملہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس نے جو ہے اللہ کے نور میں سے نکال دیا نبی علیہ السلام کو۔ اب محکم کیا، یہ آیت کیا ہے کہ لم یلد، اس نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے، اس کی ذات میں سے کوئی نکلا ہی نہیں ہے، تو محکم آیات کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا۔ یہ نور میں نور اللہ جو ہے یہ محکم آیات کے خلاف ہے۔ تو یہ جو ہے جو فرمایا کہ جن کے دلوں میں جو ہے کجی ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، وہ متشابہ آیات جو ہے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کے اندر فتنہ کھڑا کرتے ہیں، لڑائی ڈالتے ہیں، لڑاتے ہیں لوگوں کو، جی صرف متشابہ آیات بیان کر کے۔ تو کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے۔ نبی علیہ السلام کی دونوں حیثیتیں ہیں، دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ جسمانی طور پر، نسلی طور پر انسان ہیں، لیکن ہدایت کی بنیاد پر آپ نور ہیں۔ اور وہ کیسے نور ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہر فرمان جو اصل میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دل و دماغ کو روشن کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر فرمان دل و دماغ سے جو ہے وہ گمراہی، منافقت اور کفر کے اندھیرے جو ہے نکال کر ہدایت کی روشنی پیدا کرنے والا ہے آپ کا ہر فرمان۔ اور اس کے نمبر 2، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے نور ہے، روشنی پیدا کرنے والا ہے، سوجھ بوجھ پیدا کرنے والا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے جو ہے سیاست کیسے کرنی ہے، آپ نے گھر کیسے چلانا ہے، آپ نے معیشت کیسے چلانی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ہر عمل جو ہے وہ نور ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو ہم نے جھگڑے ڈال رکھے ہیں وہ خود عجیب و غریب ہیں۔ تو نور جو ہے آپ اس لحاظ سے نور ہیں کہ آپ کا ہر فرمان جو ہے سننے والے کے دل و دماغ کو سمجھ بوجھ، عقل و شعور اور نور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کا ہر عمل جو ہے نبی علیہ السلام کا، وہ دیکھنے والے کو ہدایت، رہنمائی، روشنی، سمجھ بوجھ اور شعور عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے نور کی حقیقت۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، وہ یہ آیتیں لے کر جو ہے وہ لوگوں کے اندر فتنہ برپا کرتے ہیں۔ فتنہ کا لفظ بولا اپنے، ابتغاء الفتنہ، لوگوں کے اندر فتنہ ڈالتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے تو فتنوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور یہاں قرآن کی آیتیں پڑھ کر جو ہے فتنے برپا کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وابتغاء تاویل، اور چاہتے ہوئے اس کی تعویل۔ یہ متشابہ آیتیں جو ہے ان کی من مرضی کی جو ہے تعویلیں نکالتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول سے سنے تعویل ان کی ہے وہ نہیں کرتے، جو انہوں نے کی ہے وہ نہیں کرتے، اپنے آپ ہی ہے جھوٹی حدیثیں گھڑ کر جو ہے وہ ان آیتوں کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ کے دین خالص کو خالص رہنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ، من مرضی کی جھوٹی باتیں گھڑ کر جو ہے داخل نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا وما یعلم تاویلہ، اور نہیں جانتا ان آیتوں متشابہ آیتوں کی تعویل کو الا اللہ، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔
تو جب اللہ نے ان آیتوں کی جو ہے وہ تفسیر جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ متشابہ آیتیں جو ہے یہ محکم آیات کے تابع ہیں اور محکم آیات اس کتاب کی اصل ہیں۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر متشابہ آیت جو ہے وہ تابع ہوگی محکم آیت کے، وہ محکم آیت کے مطابق اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہوگی، محکم آیات کے مطابق۔ والراسخون اور پختہ لوگ فی العلم بیچ خاص علم کے، وہ خاص علم کون سا ہے؟ آسمانی علم، اللہ کے قرآن اور اللہ کے قرآن کی تفسیر کا علم۔ اس علم میں جو لوگ پختہ ہیں، جو اللہ کے آسمانی قرآن اور اس کی تفسیر کا علم جو ہے وہ خاص علم حاصل کرنے والے ہیں اور اس علم میں وہ پختہ ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم بہی، ساتھ اس قرآن کے، کل سب کی سب آیتیں من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، محکم بھی اسی کی طرف سے ہے، متشابہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے، ایک تو ہے مشابہ ہونا کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے جو ہے مشابہت پیدا کر دی ہے، اپنی من مرضی کے ترجمے کر کے، من مرضی کے مفہوم بیان کر کے۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے، مثلا اللہ تعالیٰ اگر نبی علیہ السلام کو نور کہتے ہیں تو اس کی وضاحت وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کا فرمان بھی نور ہے، روشنی ہے، دل و دماغ کو روشن کرنے والا ہے، سوجھ بوجھ دینے والا ہے، اور آپ کا عمل بھی جو ہے وہ نور ہے کہ آپ کے عمل سے جو ہے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، راستہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم نے عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہیں فرماتے ہیں کہ جو خاص علم میں، الراسخون فی العلم، العلم ہے خاص علم، آسمانی علم، جن کے پاس اللہ کی قرآن اور قرآن کی تفسیر کا، آسمانی تفسیر کا پختہ علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں اور یہ ساری کی ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب، مگر خاص عقل والے، الف لام لگا الالباب، خاص عقل والے۔ وہ خاص عقل والے کون ہیں؟ جو اپنی عقل کو آسمانی دین، اللہ کے قرآن اور اللہ کے آسمانی تفسیر پر خرچ کرتے ہیں اپنی عقل کو، یہ ان کے لیے جو ہے نصیحت ہے۔ الالباب، الف لام لگایا اللہ نے، خاص عقل والے، جو اپنی عقل کو اللہ کے آسمانی دین، قرآن اور اس کی تفسیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر خرچ کرتے ہیں اپنی عقل کو، یہ ہیں حقیقی یا خاص عقل والے۔ ربنا، اے ہمارے رب، مومنین جو ہیں جو آسمانی علم میں پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا ہونے دے، نہ تو ٹیڑھا کر، ترجمہ غلط ہے۔ اللہ جو ہے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا، دلوں کو ٹیڑھے انسان کرتے ہیں یا شیطان کرتے ہیں۔ ایک شخص ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لیتا ہے تو اس نے اپنے دل میں جو ہے ہدایت نکال کر گمراہی ڈال لی ہے، تو اس میں اللہ کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے تو نہیں اس کے دل کو ٹیڑھا کیا، ٹیڑھا تو اس نے خود کیا ہے، یا اس کو کسی شیطان نے جو ہے اس کو جو ہے ورگلا کر جو ہے اس سے حق چھڑا کر اس کو جو ہے جھوٹ کی طرف لے گیا۔ مثلا ہمارے ایک قاری صاحب امام سے تھے، وہ اچھے والے تھے، اب وہ جو ہے ان کو کوئی جو ہے یہودی جو ہے ایجنٹ جو ہیں اس وقت جو ہے یہودیوں کا پروگرام پھیلا رہے ہیں چھاپ چھاپ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فوت ہو چکے ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اب وہ جو ہے وہ قاری صاحب جو ہیں، وہ امام صاحب جو ہے اس گروہ کے ہتھے چڑھ گئے، اب انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی اور ان کا عقیدہ بنا لیا۔ میں نے ان کو سورہ نساء کی آیتیں بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ صلیب چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا۔ اس کو دلیل بھی دی ہے، لیکن وہ شخص جو ہے بڑی بے نیازی سے کہنے لگا اچھا جی میں غور کروں گا، اور اس کی کوئی مثبت جواب نہیں اس کا آیا۔
اب اس کو گمراہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے تو نہیں اس کے دل کو ٹیڑھا کیا، اس کے دل کو تو ٹیڑھا کیا ہے جن لوگوں نے یہودی کی ایجنٹی کرتے ہوئے اس سے پیسے لے کر جو ہے کتابیں جو ہے وہ غلط چھاپ کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے گمراہ کیا ہے لوگوں کو۔ تو قصوروار تو وہ لوگ ہیں، ٹیڑھے دلوں کو ٹیڑھے تو وہ کر رہے ہیں، اللہ تو نہیں ٹیڑھا کرتا۔ اللہ کسی اچھے دل کو جو ہے ٹیڑھا کر دے، ہدایت والے دل کو گمراہ کر دے، تو یہ تو ظلم ہے، یہ تو کرتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ترجمہ بھی غلط ہے، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر۔ اللہ ٹیڑھا کیسے کرتا ہے؟ ٹیڑھا تو لوگ کرتے ہیں، غلط تعلیمات سے، غلط باتوں سے لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، یا انسان خود جو ہے وہ اچھا والا ہدایت والا امام مسجد، اور اب وہ جناب جو ہے وہ اس فرقے میں چلا گیا، ان کی باتیں مان لی اس نے کہ ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور مجھے تبلیغ کرنے لگا کہ یہ ہے مسئلہ۔ میں کہا تو رہنے دے، میں تیرے اللہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں جاننا گا۔ تو بہرحال اللہ دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا، اللہ دلوں کو ٹیڑھا چھوڑ دیتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنا دل ٹیڑھا کر لیا ہے، ہدایت چھوڑ کر اس نے گمراہی حاصل کر لی ہے، قرآن کی تعلیمات کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، اگر اس نے اس تعلیمات کے برعکس جو ہے یہودی فتنے کو قبول کر لیا ہے، تو اس میں اللہ نے کیسے اس کا دل ٹیڑھا کیا؟ اس کا دل تو یہودی فتنے نے ٹیڑھا کیا ہے، یا اس نے خود کیا؟ اللہ نے تو اس کے دل کو ٹیڑھا نہیں کیا۔ لہذا یہ جو چھپا ہوا ترجمہ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا۔ ٹیڑھا انسان خود کرتا ہے جہالت سے، ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لیتا ہے، یا یہودیوں کے فتنے کو قبول کر لیتا ہے، تو اس یہودیوں کے فتنے کا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ غلط ہے جو چھپا ہوا ہے کہ اے رب ہمارے نہ ٹیڑھا کر تو ہمارے دلوں کو۔ ترجمہ صحیح یہ ہے کہ نہ ٹیڑھا ہونے دے ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں پر اپنے گرفت رکھ، اپنا قابو رکھ ہمارے دلوں کو، کہ شیطان جو ہے ہمارے دلوں کو، کوئی گمراہ آدمی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر سکے، تو ٹیڑھا نہ ہونے دے، ٹیڑھا نہ ہونے دے قلوبنا، دل ہمارے، کیونکہ ہر قسم کی توفیق اللہ کی طرف سے، وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے میری توفیق، موافقت، قوت مگر اللہ کی طرف سے۔ تو دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہے، یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ انسان جو ہے اللہ کی توفیق سے اس گمراہی سے بچ سکتا ہے، جو گمراہ کرنے والے لوگوں کے دلوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ ان سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی توفیق والا معاملہ ہے کہ اے رب ہمارے لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا ہونے دے قلوبنا، دل ہمارے، بعد اس کے جب ہدیتنا، تو نے ہدایت دی ہم کو، یا اللہ ہدایت تو نے ہمیں دی ہے، تو نے دی ہے، اب ہمارے اس دلوں کو، ہدایت والے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا کسی شیطان کے فتنے سے، یا کسی جو ہے کافر کے فتنے سے، کسی منافق کے فتنے سے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ ٹیڑھا کرتے ہیں فتنے، شیطان، اللہ دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا۔ یہ ظلم ہے دلوں کو ٹیڑھا کرنا، گمراہ کرنا۔ اور وہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ اچھا والا ہدایت والا آدمی اور ان لوگوں کے فتنے میں پھنس گیا، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ فوت ہو گئے، قرآن کہتا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ۔ ہدایت تو یہ ہے، اللہ نے تو یہ دی ہے دلوں میں ہدایت قرآن والی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہودی قتل کر سکے، نہ صلیب چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ یہ تو دلوں کے لیے یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس ہدایت کے مقابلے میں جو ہے کافروں کے فتنے، شیطانی فتنے نے جو ہے وہ ہدایت کے برعکس جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ لوگوں کا قصور ہے،
جو دلوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، دلوں سے ہدایت نکال کر گمراہی داخل کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں ہے۔ تو صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا ہونے دے، قلوبنا، دل ہمارے، بعد اس کے ہدایتنا، جب تو نے ہدایت دی ہم کو، وہب لنا، اور عطا کر واسطے ہمارے، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمت، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، ہمیں کوئی شیطان، کوئی گمراہ، کوئی کافر جو ہے ہمیں ہدایت سے محروم نہ کر دے۔ انکا، بے شک، انت تو، الوہاب، حقیقت میں بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جمع کرنے والا ہے، الناس، تمام لوگوں کا، لیوم، واسطے اس دن کے، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، بیچ اس دن کے، جس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے اللہ، تو سب کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے۔ تو قبروں سے دوبارہ پیدا کر کے، کن کہہ کر، تو سب کو جو ہے اپنے سامنے میدان معاشر میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف، نہیں خلاف کرتا، المیعاد، وعدے کے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ تعالیٰ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، الحی، وہ حقیقت میں زندہ ہے، القیوم، حقیقت میں قائم ہے۔ نزل، اس نے اتارا، علیہ کا، اوپر آپ کی، الکتابہ، اس خاص کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والا ہے قرآن پاک، لما، واسطے اس کے، جو بین، درمیان، یدئی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کے ہے۔ قرآن کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے درمیان سے مراد کیا ہے؟ قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اس اللہ ہی نے اتارا ہے حقیقی تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، من قبل، اس سے پہلے، ہدن، جو ہدایت تھیں، للناس، واسطے لوگوں کے۔ تورات، انجیل جو اللہ نے اتاری اپنے زمانوں میں، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھے، ہدایت کا ذریعہ تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے اتارا ہے الفرقان، قرآن پاک کو، حقیقی فرق کرنے والی کتاب کو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن پاک کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافر، جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، حکموں کا، نصیحتوں کا، فیصلوں کا، لہم، واسطے ان کے، عذاب شدید، عذاب ہے سخت۔ اللہ کے فیصلوں کا انکار، ہماری ساری زندگی جو ہے وہ اسی ڈگر پر ہے، رب کی نافرمانیوں پر، کیونکہ ہم نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہوا ہے، اپنی اسمبلیوں کے ذریعے، اپنے علماء اور مفتیوں کے ذریعے، ہم نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ اللہ کے حکموں کا یہ انکار ہے کہ جس فتنے کو ختم کرنے، جس فتنے کا بائی کاٹ کرنے کا قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا سورہ کافرون کے اندر، اس کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کا ہم انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، عزیز اور زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جو اس کے دین کو جو ہے لپیٹ کر رکھ کر کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کیے بیٹھے ہیں، اللہ ان سے انتقام لے گا، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفیٰ، نہیں چھپ سکتی، علیہ، اوپر اس اللہ کے، شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض، بھی زمین کے، ولا فی السماء، اور نہ بیچ آسمانوں کے۔ اللہ کے سامنے ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان میں کوئی بھی مخلوق جو ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتی۔ هو الذی، وہ ذات ہے، یصورکم، جو تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، بیچ بچہ دانیوں کے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، اس کی شکل اللہ بناتا ہے، ڈاکٹر، ماں باپ یا کوئی فلسفی یا کوئی پیغمبر نہیں بناتا۔
لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، العزیز و حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ هو الذی وہ ذات ہے، انزل جس نے اتارا علیہ کا اوپر آپ کی الکتاب، اس خاص کتاب یعنی قرآن پاک کو، من ہو اس قرآن پاک میں سے، آیات آیتیں ہیں، محکمات پختہ، جن کا صرف ایک مفہوم ہے، دوسرا مفہوم نہیں ہے۔ ہنہ وہ محکم آیات ام الکتاب اصل ہیں اس کتاب کی، اصل جو ہے محکم آیات ہیں جو جن کا مفہوم صرف اور صرف ایک ہے۔ مثلا یہ مثال ذہن میں آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ عیسائی جو ہے، یہودی جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بیٹے کہنا جو ہے یہ ایک جو ہے وہ محبت کے اظہار کے لیے، ورنہ اللہ کا بیٹا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تو لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس نے تو کسی کو جنم ہی نہیں کیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہودی دعویٰ کرتے تھے، عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اب بیٹا جو ہے وہ محبت کے معنوں میں، محبوب کے معنوں میں آئے گا، بیٹا جو ہے وہ نسل کے معنوں میں نہیں اس کو لیا جائے گا۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اللہ میں سے نکلے ہیں، اللہ کی نسل میں سے ہیں، اللہ کی نسل میں سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح جو ہے قرآن پاک میں بہت سی جو ہے آیتیں ہیں کہ جو ہے متشابہ ہیں، تو ان کا مفہوم اور مطلب جو ہے متشابہ آیات کا وہ محکم کے تحت ہوگا۔ جس سے میں نے ابھی جو ہے بتایا ہے کہ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو بیٹے کا جو مفہوم جو ہے وہ محکم آیات موجود ہے قرآن پاک میں کہ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ اب بیٹے سے جو ہے جو مفہوم لیا جائے گا تو وہ لم یلد آیت محکم جو ہے اس کے تحت لیا جائے گا۔ اس سے یہ مطلب نہیں لیا جائے گا نور میں نور اللہ، کہ نبی علیہ السلام نور اللہ کے نور میں سے نور پیدا ہوئے ہیں، یہ مفہوم نہیں لیا جائے گا۔ نہ بیٹے کا مفہوم یہ لیا جائے گا عیسائیوں یہودیوں کے دعوے پر کہ وہ اللہ کی جو ہے وہ نسل سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اگر ابن کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے یہودیوں عیسائیوں نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نسل سے ہیں۔ محکم آیات اس کی اصلاح کر رہی ہے کہ لم یلد، اس نے تو کسی کو جنم ہی نہیں دیا، بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو یہاں بیٹے کا مفہوم جو ہے وہ محبوب ہے، پیارا ہے۔ اگر انسان ہم کسی بچے کو کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، تو وہ ہمارا بیٹا نہیں بن گیا، وہ تو ہم شفقت سے، پیار محبت سے اس کو کہہ رہے ہیں، وہ بیٹا تو نہیں بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو، جب ان کے باپ اور چچا لینے آئے، کئی سال گم رہے بیچارے بچپن سے جوانی تک، تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ مکہ میں ہیں، وہ لینے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو زید بن حارثہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ دو آدمی کون ہیں؟ جی یہ میرا باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ بھئی آپ کو لینے آئے تو آپ ان کے ساتھ جانا چاہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ ان کو جو ہے مسجد حرام میں لے گئے، ابو جہل کے ٹولے کے پاس، کہا گواہ رہنا کہ آج سے زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے فرمایا کہ یہ منہ بولا بیٹا جو ہے حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، ان کو ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ، اپنی نسبت سے نہ بلاؤ۔ اللہ نے تصحیح کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ متشابہ آیتیں جو ہیں وہ تابع ہیں محکم آیات کے، مختصر بات یہ ہے۔ تو فرمایا کہ من ہو اس قرآن میں سے، کتاب میں سے، آیات محکمات، آیتیں ہیں محکم پختہ، جن کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی ترجمہ۔
ہن ام الکتاب، وہ ماں ہیں، یعنی اصل ہیں اس خاص کتاب کی، محکم آیتیں، ان کے مطابق جو ہے تمام آیتوں کا فیصلہ ہوگا۔ وہ اخر متشابہ، اخر وہ متشابہ، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں جن کے ایک سے زیادہ مفہوم آ سکتے ہیں، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں کہ ابن کے معنی بیٹا بھی ہوتا ہے، اور ابن لفظ جو ہے محبت کے لیے، اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ متشابہ ہو گیا ابن کا لفظ جو ہے، کیونکہ ابن کے معنی بیٹا بھی ہوتا ہے، نسل سے پیدا ہونے والا، اور ابن کے معنی جو ہے وہ محبت کے اظہار کا بھی ہے ذریعہ۔ تو جو آیتیں متشابہ ہیں ان کا فیصلہ ہم محکم آیات سے کریں گے کہ بیٹے، اللہ کے بیٹے سے مراد جو ہے وہ اللہ کی نسل سے نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو محکم آیت ہے جو اس کی صحیح تفسیر بیان کرتی ہے، تعویل بیان کرتی ہے کہ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم میں نہیں دیا، اس کا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اگر یہ بیٹے کا مفہوم جو ہے لینا ہے تو وہ محبت کے جو ہے محبوب کے معنوں میں لیا جا سکتا ہے، نسلی بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آیت محکم موجود ہے کہ لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ فی قلوبہم، بیچ دلوں جن کے زیغن، کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، گمراہی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے چلتے ہیں، ما، ان آیات کے، تشابہ، جو متشابہ ہیں، من ہو، اس قرآن میں سے۔ جو جاہل لوگ ہیں جنہوں نے فتنے ڈالنے ہیں اللہ کے دین میں، اللہ کے مخلوق میں فتنے کھڑے کرنے ہیں، وہ متشابہ آیتیں دے کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، محکم آیات کو نہیں بیان کرتے۔ وہ اپنے لڑائی جھگڑے کے لیے، فتووں کے لیے، فتنوں کے لیے صرف متشابہ آیات پر لیتے ہیں، اور ان کا من مرضی سے مفہوم جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، من مرضی سے، اپنی مرضی سے جو ان کا مفہوم ادا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کے اندر، دین کے اندر فتنہ داخل کرتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، چاہتے ہوئے فتنے کو، لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین میں جو ہے گمراہی پیدا کرنے چاہتے ہیں، متشابہ آیات کا من مرضی سے جو ہے ترجمہ یا تشریح کرتے ہوئے۔ مثلا یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں، جیسے یہاں شروع میں اس آیت کے شروع میں ہے الف لام میم، تو اس کا جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عالم بمرادہ، یہ جو متشابہ آیتیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مفہوم نہیں بتایا، اور ان کو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ اب لوگوں نے جو ہے الف سے اللہ بنا لیا، لام سے لطیف بنا لیا، میم سے مجید بنا لیا۔ اب یہ جب نبی علیہ السلام نے یہ اللہ سے، الف سے اللہ، لام سے لطیف اور میم سے مجید، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کو آسمان سے قرآن پاک کی تفسیر میں یہ مفہوم نہیں دیا، تو ہم کیوں ایسے مفہوم ادا کریں؟ اس سے جو ہے پھر آپس میں جو ہے اختلاف ہو سکتے ہیں، کوئی جو ہے ان سے کوئی اور معنی لے سکتا ہے اللہ کے دوسرے ناموں سے۔ تو اس لیے جو ہے جو اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے اس حد تک رہنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ سے آگے نہ بڑھو۔ تو آگے بڑھنے کا یہی ہے کہ جتنا مفہوم قرآن پاک نے، جتنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے، اس میں ہم اضافہ نہ کریں، اس میں آگے نہ بڑھیں، ان کے پیچھے رہیں، جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس میں اضافہ نہ کریں۔ تو فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں، جو جن کے دلوں میں گمراہی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ متشابہ آیات جو ہے بیان کر کے لوگوں کو لڑایا جائے، اور ان پر کفر کے فتوے لگائے جائیں، اور لوگوں میں فتنہ، لڑائی جھگڑا جو ہے پیدا کیا جائے۔ وابتغاء تعویل، اور چاہتے ہوئے اس کے مفہوم کو، تعویل کے معنی مفہوم، وہ اپنی من مرضی کا مفہوم جو ہے وہ لیتے ہیں متشابہ آیات سے، من مرضی کے۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ قبر میں جو ہے انسان جو ہے اس کا حساب لیتے ہیں فرشتے، اگر وہ نیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو سو جا دلہن کی طرح، جس کو اس کا خامد ہی اٹھائے گا، یہ حدیث ہے۔ اب یار لوگوں نے اس سے جو ہے حدیث سے جو ہے اپنا مفہوم لے لیا،
کہ وہ عروسہ کا لفظ ہے حدیث میں، اس عروسہ کی طرح، دلہن کی طرح سو جا، جس کا پیا جو ہے خامد ہی اس کو اٹھائے گا، حدیث ہے۔ لیکن عرس والوں نے جو ہے اس عروسہ کے لفظ سے عرس جاری کر دیا، اس حدیث سے انہوں نے اپنی مرضی کا مفہوم نکال کر عرس نکال لیا۔ یہ قبروں پر جو عرس ہوتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث ہے کہ قبر کے اندر جو ہے انسان سے جب سوال ہوتے ہیں اور وہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس دلہن کی طرح، اس عروسہ کی طرح سو جا جس کا خامد اس کو اٹھائے گا۔ اب یہ حدیث جو ہے متعلق ہے قبر کے، اب انہوں نے جو ہے قبروں پر عرس نکال لیا، اور یہ حدیث دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح میں کلاس میں لیکچر دے رہا تھا، ایک لڑکا کہتا جی آپ 11ویں سے جو ہے شریف جو ہے اس کے بارے میں نے کہا بیٹا مجھے تو قرآن پاک میں 11ویں شریف کا وجود نہیں ملا۔ تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، فوراً کہتا جی ہے کیوں نہیں ہے، قرآن پاک میں ثابت ہے۔ میں نے کیا پڑھ دو بیٹا، آیت اگر ہے تو میرے تو علم میں نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے صاف کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے علم ہے تو وہ آیت پڑھ دیں۔ اس نے آیت پڑھ دی کلاس کے اندر کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے آنے والے وقت کا، نہ ان پر کوئی غم ہے گزرے ہوئے وقت کا۔ اب یہ ہے آیت تو یہ ہے، تو کہتا ہے جی یہ آیت ہے 11ویں شریف والی۔ میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیت جو ہے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یا آپ کے مولوی 11ویں پکانے والے پر نازل ہوئی تھی؟ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت سے 11ویں شریف نکالی تھی؟ کہتا نہیں جی اللہ گواہ ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت وہ خود ہی کہتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت تو 11ویں والے پیر جو ہے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ ساری کلاس سر جی یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے۔ جب 11ویں والے اس پیدا ہی نہیں ہوئے نبی علیہ السلام کے دور میں، تو آیت کیسے اتر آئی 11ویں کی؟ تو اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی من مرضی کے مفہوم میں، یہ ہے ابتغاء تعویل ہے، اپنی مرضی کے مفہوم نکالتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے اولیاء اکرام کی عظمت کے بارے میں ہے، 11ویں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آیت جو ہے نبی علیہ السلام اگر اتری ہے تو نبی علیہ السلام پھر 11ویں کیوں نہیں پکائی؟ تو کہتے ہیں جو اس 11ویں والے خود ہی کہتے ہیں کہ 11ویں والے تو اس پیدا نہیں ہوئے تھے، تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو 11ویں پھر کہاں سے آ گئی؟ تو یہ آیت 11ویں کے بارے میں کیسے اتر آئی؟ تو اس طرح جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی من مرضی کی تعویلیں کر کے، پیٹ کی خاطر۔ اب یہ پیٹ کا مسئلہ ہے سارا، کہ 11ویں کا مسئلہ قرآن سے نکالو تاکہ لوگ پکا پکا کر ہمیں کھلائیں۔ مسئلہ اصل میں پیٹ کا ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ابتغاء تعویل ہے، اپنی من مرضی کے مفہوم جو ہے وہ چاہتے ہوئے ان متشابہ آیات جو ہے ان کو جو ہے مفہوم من مرضی کے نکال کر جو ہے لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہیں، لڑائی جھگڑا ڈالتے ہیں۔ فرمایا وما یعلم تاویلہ، اور نہیں جانتا ان کی تعویل کو الا اللہ مگر اللہ۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم، اور اس طرح سب آیتوں میں صورتوں میں جہاں بھی ہیں، تو ان کا مفہوم نبی علیہ السلام نے نہیں بیان کیا، آسمانی تفسیر میں اس کا نہیں ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے جو ہے اس کے مفہوم بیان کریں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر چپکلشی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے۔ تو جس بات میں اللہ کے پیغمبر خاموش ہیں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں اپنی تعویلیں نہیں گھڑنی چاہیے کہ میں الف کا معنی جو ہے اللہ لوں، لام کا معنی لطیف لوں، اور میم کا معنی جو ہے میں مجید لوں، تو اس کا ان حروف سے کوئی اور لفظ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بھی بن سکتے ہیں، تو الرحمن بھی بن سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ لائق نہیں بننا چاہیے کہ ہم اپنی من مرضی کی جو ہے تعویلیں کرتے پھریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وما یعلم تاویلہ، نہیں جانتے ان کی تعویل کو الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ۔ والراسخون، اور حقیقی پختہ لوگ، فی العلم میں بیچ خاص علم کے، العلم آسمانی علم، اللہ کا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر جو اس میں پختہ ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم بہی ساتھ اس قرآن کے، کل سب کے سب آیتیں من عند اللہ عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہیں،
محکم آیات بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور متشابہ آیات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان محکم اور متشابہ آیات کی تفسیر جو ہے وہ بھی آسمان کی والے کی طرف سے ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی تفسیر خود اس نے جو ہے اتاری ہے، اس نے لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ اس قرآن کی لوگ تفسیر جو ہے لوگ فرقے جو ہے اپنی من مرضی کی تفسیریں گھڑتے رہیں اور امت کو جو ہے لڑاتے رہیں، امت کو فرقوں میں بانٹتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا امت کو، اس نے اس کی تفسیر بھی خود اتاری ہے۔ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 33 ہے، 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو ہے حق دیا ہے اور احسن تفسیر دی ہے، وہ احسن تفسیر الفاظ ہے قرآن پاک کے، تو اللہ نے قرآن کی تفسیر بھی خود جو ہے اتاری ہے تاکہ امت کے درمیان جو ہے وہ فرقے پیدا نہ ہوں، اور فرقے پیدا ہوئے ہیں تفسیروں سے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر فرقے نے اپنے اپنے فرقے کے نظریات کے مطابق تفسیریں بنا لی ہیں اور ان سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ قرآن ایک ہے، تفسیریں بے شمار ہیں، جبکہ قرآن کے ساتھ اس کی تفسیر بھی آسمان سے اتری ہے، اور وہ آسمانی تفسیر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے بیان فرمائی ہے، اور وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تفسیریں ہیں ان کو حق نہیں کہا جا سکتا، وہ فرقوں کی ہے، اپنے اپنے نظریات کی ہیں، وہ جو ہے ان کے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں، ان کے اندر اپنے اپنے نظریات جو ہے ان کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی تفسیر جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ تو فرمایا کہ جو پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وما یذکرون، نہیں نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب، مگر خاص عقل والے، الالباب خاص عقل والے، الف نام لگا معرفہ، تو خاص عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کے دین پر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کا قرآن پاک کا ترجمہ مفہوم پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان قرآن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی عقل کو یہاں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر پر خرچ کرتے ہیں، وہ ہیں حقیقی عقل مند۔ اور جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر آسمانی تفسیر پر جو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں، وہ حقیقی عقل مند نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہیں پھر وہ۔ تو فرمایا کہ پھر وہ ایمان والے اور کیا کہتے ہیں کہ رب بنایا ہے ہمارے رب، لا تزغ، نہ ٹیڑھا ہونے دے، نہ ٹیڑھا کر، ترجمہ غلط، 100% غلط ہے۔ اللہ نہیں ٹیڑھا کرتا دلوں کو، اللہ تو ہدایت دیتا ہے، ٹیڑھا کرتا ہے انسان خود، یا دوسرے لوگ اس کو ٹیڑھا کرتے اس کے دلوں کو، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں کہ اچھا والا امام مسجد قاری ہے، اور اب وہ جو ہے وہ یہودی فتنے کے قابو میں چڑھ گیا ہے، اس کے قابو میں ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، تو اب وہ اس قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مر چکے ہیں، جو دوبارہ نہیں آئیں گے، جب قرآن پاک اور حدیث نبی علیہ السلام پیشین گوئیاں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے امام مہدی کے دور میں اور یہودیوں کا قتل عام کریں گے، اور دجال کو صرف عیسیٰ علیہ السلام قتل کر سکیں گے، کوئی اور قتل نہیں کر سکے گا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اب جو ہے وہ اچھا بھلا آدمی نمازیں پڑھاتا رہا ہمیں، اور اب وہ جو ہے اس فتنے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس کو ثبوت بھی دیے، وہ نہیں، بس اس نے ٹال دیا مجھ کو، اچھا جی میں غور کروں گا، کوئی غور نہیں کیا اس نے۔ تو یہ اس کا دل کس نے ٹیڑھا کیا؟ اللہ نے ٹیڑھا کیا، نعوذ باللہ۔ اس کا دل جو ہے وہ تو باہر کی دل ہے، وہ یہودی فتنے نے اس کے دل کو ٹیڑھا کیا، یا اس نے آپ ٹیڑھا کیا، میں نے تو اس کو ثبوت دے دیا۔ تو اب اس کا قصور ہے، اس کے فتنے کا، جو اس کو گمراہ کرنے والے فتنے کا قصور ہے، دامیوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے، لہذا یہ ترجمہ غلط ہے کہ نہ ٹیڑھا کر، اصل ترجمہ نہ ٹیڑھا ہونے دے، احتیاط کرنی چاہیے، کسی بھی برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تو رب بنایا ہمارے رب، لا تزغ، نہ ٹیڑھا ہونے دے، قلوبنا، دل ہمارے، بعد اس کے جب ہدیتنا، تو نے ہدایت دے دی ہم کو، وہب، اور عطا کر لنا واسطے ہمارے، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمت، انکا، بے شک تو، انت الوہاب، تو ہی حقیقت میں بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع، وہ جمع کرنے والا ہے، الناس، سے تمام لوگوں کا، لیوم، واسطے اس دن کے، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، بیچ اس دن کے۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف نہیں خلاف کرتا، نہیں خلاف جاتا المیعاد اپنے وعدے کے۔ گرامر جی، اللہ والفلان سے اسم معرفہ ہے، لا لائے نفی جنس ہے، الہ اس میں نکرہ الہن تھا، یہ لا لائے نفی جنس کا اس میں جنس بنا تو دو پیشوں کی جگہ ایک زبر آ گئی۔ جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اسم جنس الہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کے شروع میں اللہ لگا تو اللہ مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ منفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اللہ عرف استثناء ہے، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تو یہ آ جائے گا جو ہے اس کے بعد اللہ سے پہلے جو الہ ہے، جب وہ لا لائے نفی جنس سے علیحدہ ہوگا، آزاد ہوگا، تو وہ اپنی اصلی حالت میں اللہ کے بعد آئے گا۔ جب تک وہ لا لائے نفی جنس کے تحت ہے تو وہ الہ ہی رہے گا، اصلی حالت میں نہیں جائے گا۔ جب اس کو لا لائے نفی جنس سے علیحدہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا، تو اللہ کے بعد آئے گا الہ جو ہے الہن بن کر، الہن، اور وہ جو ہے ہوا ضمیر کے بعد آئے گا، ہوا الہن، ہوا جو ہے ہوا جو ہے مبتدا، الہن خبر نمبر 1، الحیو خبر نمبر 2، القیوم خبر نمبر 3، مبتدا ہوا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نزلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزلو باب ضرب یضرب، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف پر شد آ گئی، نازلہ سے نزلہ، نزلہ ینزلو تنزیل باب تفعیل، تو نزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الکتاب الف لام سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا، یہ نزلہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الکتابہ، بے حرف جار ہے، الحق کے الف لام سے اسم معرفہ الحق کو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو کر جو ہوا تو بالحق کے جار مجرور مرکب جاری۔ تو اب جملہ بنے گا نزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہ کا جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول الکتاب اپنے متعلق نمبر 2 بالحق کے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ مصدقاً میم پیش ورش سے اس میں فاعل مصدقن تھا، اس کے شروع میں کانا تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تو کانا جو ہے اس کا یہ مصدقن سے مصدقاً اس کی خبر بن گیا، کانا کی، کانا مصدقن تھا، کانا کے تحت آیا، کانا کے بعد اس کی خبر بنا تو یہ مصدقن سے مصدقاً۔ دے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بینا اس میں نکرہ بینوں تھا غیر منصرف، یہ ہے یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو بینوں سے بینا مفعولی حالت، پھر بینا مضاف ہوا تو یدئی ہے، یدئی جو ہے یہ اصل میں یدانے تھا، یدن ایک ہاتھ، یدانے 2 ہاتھ، اس میں تثنیہ یدانے تھا، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو یدانے سے یدینے ہو گیا، الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا، یدانے سے یدینے، بینا یدینے مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر یدینے جب آگے ہے کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا تثنیہ کا زیر والا نون ختم ہو گیا، یدینے سے یدئی مضاف نون زیر والا ختم ہو گیا، ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یدئی مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا مصدقاً سے پہلے کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 مصدقاً مفعولی حالت اپنے متعلق لما جار مرکب جاری، اور خبر نمبر 2 بینا یدئی ہے نظام داخلہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور انزلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، نازلہ
نازلہ ینزلو باب ضربہ یضربو، نازلہ اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا انزلہ، انزلہ ینزلو انزال باب فعل۔ اب پچھلے جملے میں جو ہے 2 نمبر عید سے جو ہے جو شروع ہوتی ہے نزلہ، تو نزلہ کے معنی ہے آہستہ آہستہ بار بار اتارا۔ قرآن جو ہے یہ پہلے آسمان پر تو مکمل ہو گیا آ گیا تھا، انا انزلنا، ہم نے اتارا، مکمل اتار دیا ہو اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، بیچ لیلۃ القدر کے۔ تو ساتویں آسمان سے یہ قرآن پاک جو ہے پہلے آسمان پر جو ہے ایک ہی رات جو ہے وہ نازل ہو گیا لیلۃ القدر میں، ایک ہی دفعہ مکمل قرآن۔ اب پہلے آسمان سے پھر نبی علیہ السلام پر جو ہے جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن جو ہے اتارتے رہیں، یہ ہے نزلہ۔ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا تو انزلہ، انزلنا اتارا ہم نے، یعنی ہم نے ایک ہی دفعہ اتار دیا 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر، اور پہلے آسمان سے پھر نبی علیہ السلام تک جب قرآن پاک اترا ہے تو پھر نزلہ ہو گیا، بار بار تھوڑا تھوڑا اتارا۔ اسی طرح جو ہے یہ انزل التوراۃ، انزلہ جو ہے یہ ایک بار اتارا تورات کو، تو تورات جو ہے بنی بنائی مکمل کتاب آسمان سے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اسی طرح انجیل جو ہے یہ مکمل کتاب جو ہے بنی بنائی آسمان سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ تو پہلی کتابیں جو ہے مکمل طور پر جو ہے اتاری گئی ہیں پیغمبروں پر، لیکن یہ قرآن جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے نبی علیہ السلام پر، تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا قرآن جو ہے یہ یاد ہوتا جائے، یہ سنوں میں محفوظ ہوتا رہے، اور یہ انسانوں کے عملوں میں داخل ہوتا جائے، اس پر لوگ جو ہے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر اس پہ عمل کریں۔ اور یہ جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ بارش ہلکی ہلکی بارش پڑے تو وہ زمین کے لیے سونا مہیا کرتی ہے، بڑی شاندار ہوتی ہے وہ۔ اگر تیز بارش ہو تو فصلوں کا بھی نقصان اور پانی بھی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، لیکن اگر ہلکی ہلکی بارش ہو تو زمین کے اندر مٹی کی ادب جزم ہو جاتی ہے، اور وہ فصلوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام پر جو قرآن پاک اتارا گیا یہ نزلہ ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اتارا گیا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انزل التوراۃ، اور انزلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ التوراۃ الف لام سے سمار فالتورات تو تھا، یہ انزلہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو التوراۃ، اور الانجیل الف لام سے سمار الانجیل دو تھا، یہ بھی انزلہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الانجیلہ۔ من حرف جار ہے قبل، اس میں نکرہ غیر منصف، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قبل ہی رہا۔ جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول نمبر 1 التوراۃ، مفعول نمبر 2 الانجیلہ، اور اپنے متعلق من قبل و جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ہدن جو ہے اس میں نکرہ، اس میں ہدا یون تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دی تو ہدا یون سے ہدن ہو گیا۔ دیر فجار الناس سے الفلام سے سمار فالناس ہو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو دن ناس سے جار مجرور رقبے جاری۔ جملہ بنے گا من قبل و جار مجرور رقبے جاری مبتدا، ہدن خبر نمبر 1، دن نا سے جار مجرور رقبے جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور انزلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزل باب ناصر باب ضرب یضرب۔ پھر نازلہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نازلہ سے انزلہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الفرقان الف لام سے سمار الفرقان ہو تھا، یہ انزلہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الفرقانہ ہو گیا۔
تو اس انزلہ فعل کے مطابق جو ہے اس کا معنی الفرقان کا معنی معجزات ہوں گے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے معجزات۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگروں نے اپنا جادو ڈالا، موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا ڈالا، وہ سانپ بن کر سارا ان کا رسیاں چھڑیاں سب نکل گیا۔ تو اب حق اور باطل جو ہے وہ جادوگروں کے سامنے ظاہر ہو گیا، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور جادوگروں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو قبول کر لیا کہ یہ حق ہے اور ہمارا سب جھوٹ تھا۔ تو یہ معجزہ جو ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں انزلہ کے فعل کی نسبت سے یہاں معنی جو ہے الفرقان کا یہ معجزات ہوگا۔ تو انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول الفرقانہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور اگر اس کو قرآن پاک کے نام کی نسبت سے بھی لیا جائے تو انزلہ پھر معنی آئے گا، اس کا مفہوم آئے گا کہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر ایک ہی دفعہ مکمل قرآن نازل ہو گیا۔ ان حرف ناس پہ اسم ہے الذین الکلام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول ان حرف ناس کا منصوب ہو کر مرکب نسبی۔ کفروا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں ماضی معروف کفر یکفر باب ناصر ینصر۔ کفر فعل ماضی معروف با مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو کفروا فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے آیات، اس میں نکرہ آیاتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بے آیاتن جار مجرور مکتب جاری۔ پھر آیاتن کے ایک زیر ختم ہوئی تو آیات مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا، آیات مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا۔ آیات مضاف اللہ ہے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا کفروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بے آیات اللہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لاس میں حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے اس کو لے کو لا بنا دیا۔ حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، عذاب لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ عذاب اس میں نکرہ دو پیش و صفائی حالت، شدید اس میں نکرہ دو پیش و صفائی حالت، دونوں اس میں ایک جیسے ہیں۔ عذاب موصوف، شدید اس کی صفت کیسے؟ عذاب سخت جو ہے عذاب کی صفت ہے، تو عذاب موصوف شدید اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، عذاب شدید موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ غور فتح اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، عزیز اس میں نکرہ دو پیش سے فاعلی حالت، ذو اس میں نکرہ ہے یہ مضاف ہے، اور انتقام اس میں نکرہ انتقام من تھا، ذو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ذو انتقام من مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا، عزیز خبر نمبر ایک، ذو انتقام مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر دو، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہوتا ہے، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی۔ لا حرف نفی ہے یخفا، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف خاف یا یخفا یو باب سامع یسمع یخفا یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو کر یخفا آسان لفظ ہو گیا۔ اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یخفا فعل مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، شیء اس میں نکرہ دو پیش سے فاعلی حالت میں، لا یخفا فعل مضارع معروف منفی کا فاعل۔ فی حرف جار ہے الارض الفلان سے شمار الارض تھا، فی حرف جار کا مجرور ہو تو فی الارض جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لا یخفا فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل شیء اپنے متعلق علیہ جار مجرور مرکب جاری، اپنے متعلق نمبر دو فی الارض
جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر لا حرف نفی ہے، اب لا کے بعد جو ہے یہ یخفی علیہ شیء، یہ جو ہے لا کے بعد آ جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا فی السماء، تو یہ جو ہے لا کے بعد یخفی علیہ شیء آ جائے گا اور آگے فی السماء جار مجرور رقبے جاری۔ تو اب جملہ بنے گا، دوسرا جملہ بنے گا لا یخفی فعل مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل شیء اور اپنے متعلق علیہ جار مجرور رقبے جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 فی السماء جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گیا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی، الذی الکلام سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اسم موصول، ہوا موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، ہوا الذی مرکب توصیفی، یصور یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف ساورا، ساورا یصور، پھر باب تفعیل میں گیا تو صورا، صورا یصور تصویر باب تفعیل، یصور یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کہاں سے جمع مذکر غائب کی ضمیر، جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یصور فعل مضارع مرفوع کا مفعول، فی حرف جار ہے، الارحام الکلام سے اسم معرفہ الارحام تھا، فی حرف جار کا مجرور ہو تو فی الارحام جار مجرور مرکب جاری۔ کیفا اس میں نکرہ جو ہے یہ یصور فعل مضارع مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا یصور فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول نمبر 1 کم، اپنے متعلق فی الارحام جار مجرور مرکب جاری، اور مفعول نمبر 2 کیفا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ہو الذی آیا موصوف سے مرکب توصیفی، جو مرکب توصیفی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع مرفوع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی مرفوع تھا شیعہ، شیعہ یشیع باب ضرب یضرب، شیعہ یشیع، پھر یش یہ او میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی کہ یا کو علم میں بدل دیا تو یش یہ او مشکل سے یشاء آسان ہو گیا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یشاء فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں کیفا آیا اس میں نکرہ تو یہ کیفا اس میں نکرہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا لائے نفی جنس ہے، الہ اس میں نکرہ اس میں جنس، یہ اسم الہ ہن تھا، لا لائے نفی جنس کا اس میں جنس ہوا تو دو پیشیں ختم ہو کر ایک زبر آ گئی، الہ ہن سے الہ، جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اسم جنس الہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اللہ حرف استثناء ہے، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اب اللہ سے پہلے الہ جو ہے جو اپنی اصلی حالت میں جب لا لائے نفی سے لا لائے نفی جنس سے آزاد ہو کر اللہ کے بعد آئے گا تو پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آئے گا، الہ سے الہن، تو ہوا کے بعد آ گیا اللہ سے پہلے والا الہ اپنی اصلی حالت میں الہن، اس کے بعد العزیز و الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، الحکیم و الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت۔ اب اللہ کے بعد جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا، الہ اس میں نکرہ خبر نمبر 1، العزیز و خبر نمبر 2، الحکیم و خبر نمبر 3، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الذی الف لام سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، ہوا موصوف کی صفت، انزلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف ہے، نازلہ،
نازلا ینزل باب نصر باب ضرب یضرب نزلہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی نزلہ سے انزلہ انزلہ ینزل انزال باب فعل تو انزلہ فعل ماضی مرفوع فاعل مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل علیہ انفجار ہے کاف واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ انفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری الکتاب الف لام سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا یہ انزلہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الکتاب وہ سے الکتاب اب جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہ کا جار مجرور مرتبہ جاری اور اپنے مفعول الکتاب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں هو الذی ہے موصوف صرف مرکب توصیفی تو یہ مرکب توصیفی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ من الفجار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری آیات اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت محکمات میم پیش والی سے اس میں مفعول آخر میں دو پیشوں سے فاعلی حالت اب آیات اور محکمات ایک جیسے ہیں اس میں نکرہ ہے جمع مؤنث سالم ہے فاعلی حالت میں ہے تو یہ آیات جو ہے یہ موصوف ہو گیا محکمات اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی اب جملہ بنے گا من ہو جار مجرور مرکب جاری مبتدا آیات محکمات موصوف صفت مرکب توصیفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہنہ ہیا سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی امو اس میں نکرہ امن تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی امن سے امو مضاف الکتاب الفلام سے معرفہ الکتاب وہ تھا امو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب وہ سے الکتاب مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت بور فتح اوخر اس میں نکرہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حال متشابہات جو ہے میم پیش والی سے اس میں فاعل آخر میں پیش دو پیشوں سے فاعلی حالت جملہ بنے گا ہنہ ضمیر مبتدا ام الکتاب مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1 اوخر و متشابہات موصوف جو ہے یہ ہے ہاں جی یہ جو ہے اوخر و متشابہات جو ہے یہ آپس میں یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی نہیں ہے میں اگر غلط کہہ گیا ہوں تو ساری تو اوخر جو ہے یہ موصوف ہے متشابہات اس کی صفت ہے موصوف سے مل کر مرکب توصیفی ہے پورا مرکب توصیفی فاعلی حال اب جملہ بنے گا ہنہ ضمیر مبتدا ام الکتاب مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1 اوخر و متشابہات موصوف سے مرکب توصیفی خبر نمبر 2 مبتدا ہنہ اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور اما عرف عطف الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول فی ارفجار ہے قلوب اس میں نکرہ قلوبن تھا فی ارفجار کا مجرور ہوا تو فی قلوب جار مجرور مرکب جاری پھر قلوب ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو قلوب مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی قلوب مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فی ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری زیغن اس میں نکرہ ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت جملہ بن گیا زیغن اس میں نکرہ مبتدا فی قلوبہم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر یا اللہ زینہ جو ہے ایک ہی جملہ بنا لیجیے اللہ زینہ الف لام سے اسم معرفہ مبتدا فی قلوبہم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1 زیغن اس میں نکرہ خبر نمبر 2 مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فارغ ہے یتبعون یا سے پھر مضارع معروف ہے باون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تابع یتبع باب سامع یسمع تابع تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف تے داخل کیا تو یہ بن گیا اتبع ماضی کے پہلے حرف تا جو ہے اس پر جزم دے کر اس سے پہلے الف زیر والا اور اس کے بعد تا زبر بائی لگائی تو یہ اتبع پھر الف کی جگہ لام پہ اندر یا لگی تو یتبع
یت تابع او، پھر واو نون جمع کا لگا تو یت تابع اونا، پھر اللہ نے دونوں تے اکٹھی کر کے شد دے دی تو یت تابع اونا ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یتبعون پھر مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یتبعون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تشابہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف شابہ، شابہ یشبہ، پھر پہلے حرف شین کے بعد الف لگا تو یہ بن گیا شابہ، شابہ یشابہ مشابہۃ باب مفعلہ، مشابہۃ مشابہہ، اور پھر شابہ پھر ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو یہ بن گیا تشابہ، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ تشابہ، من حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ابتغاء اس میں نکرہ ابتغاء تھا، یہ مفعول بنا تشابہ پھر ماضی معروف کا تو ابتغاء ہو گیا، پھر ابتغاء جو ہے اس کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ ابتغاء مضاف، الفتنہ تے الف لام سے معرفہ الفتنہ تو تھا، ابتغاء مضاف کا مضاف نہ ہوا تو الفتنہ تے ہو گیا، مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ جیسے میں جائے گا اس کے یتبعون کے ساتھ جائے گا، تشابہ کے ساتھ نہیں جائے گا، تو ابتغاء الفتنہ تے جو ہے یہ مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت میں یہ یتبعون کا حال ہے، حال نمبر 1، اور پھر ہے ابتغاء جو ہے ابتغاء تھا یہ مضاف ہوا تو یہ جو ہے یہ بھی یتبعون کا حال ہوا تو ابتغاء، پھر ابتغاء کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ ابتغاء مضاف تعویض ہے، اس میں نکرہ تعویض تھا، ابتغاء مضاف کا مضاف دہ ہوا تو تعویض سے تعویض، ابتغاء تعویض مضاف مضاف مرکب اضافی، تعویض کی ایک زیر ختم ہوئی تو تعویض مضاف ہی ہوا صفا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تعویض مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی ابتغاء پھر ماضی پھر اس میں نکرہ مضاف کا مضاف دہ، اور یہ مضاف مضاف نہ مل کر مرکب اضافی، یہ پورا مرکب اضافی یتبعون یہ کا حال نمبر 2 ہے۔ اب یتبعون کے ساتھ ان کو ملا کر جملہ بنایا جائے تو یتبعون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما، اور اپنے حال نمبر 1 ابتغاء الفتنہ تے مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے حال نمبر 2 ابتغاء التعویض ہی مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اب درمیان میں آ گیا تشابہ من ہو، اس کا ترجمہ تو تشابہ جو ہے یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ جو فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من ہو جار مجرور مرکب جاری ہے، جملہ بنے گا تشابہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من ہو جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے واو الفتح ہے، ما حرف نفی ہے، یعلم یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے، عالما یعلم باب سامع یسمع، پھر یعلم فعل مضارع کے شروع میں ما حرف نفی لگا تو ما یعلم فعل مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تعویض اس میں نکرہ تعویض تھا، یہ ما یعلم فعل مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو تعویض سے تعویضاً کی ایک زبر ختم ہوئی تو تعویض مضاف ہو سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تعویض مضاف کا مضاف ہے ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی ما یعلم فعل مضارع معروف منفی کا مفعول، اب جملہ بنے گا ما یعلم فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول تعویض ہو مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، الا حرف استثناء ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت،
اب اللہ سے پہلے جو ہے یعلم تاویلہ جو ہے یہ اللہ کے بعد آ جائے گا، اللہ ہو سے پہلے، اللہ ہو سے پہلے، اللہ کے بعد اللہ ہو سے پہلے آ جائے گا، اللہ سے پہلے والا یعلم تاویلہ۔ اب اللہ کے بعد جملہ بنے گا یعلم فعل مضارع معروف، اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول تاویلہ مضاف مضاف الیہ اضافی مفعول سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور پھر راسخون الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واو نون سے جمع جو مذکر سالم کا اسم ہے فاعلی حالت میں۔ فی حرف جار ہے العلم الف لام سے اسم معرفہ لجموں تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی العلم جار مجرور مقبے جاری۔ اب جملہ بنے گا راسخون الف لام سے اسم معرفہ مبتدا، فی العلم جار مجرور مقبے جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یقولون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلا، قابلا یقبلو باب ناصر ینصر، یقبلو تھا اللہ ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو دے دی، کاف کی جزم واو کو دے دی تو یقولو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یقولون۔ یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یقولون فعل مضارع معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ آمنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یأمنو باب سامع یسمع، پھر آمینا جو ہے اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گئی تو یہ آمینا سے آمانا ہو گیا، آمانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو آمانا ہو گیا، آمانا۔ تو آمانا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ آمانا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، آمانا سے آمن، اور نیا فاعل لگ گیا نا، آمننا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے نون اور زبر والے نون دونوں کو اکٹھا کر کے شاد دے دی تو آمنا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی معروف، اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ کل اس میں نکرہ ہے، دو پیشوں سے فائدی حرف، من حرف جار ہے، اندے اس میں نکرہ غیر منصرف، ان دو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو ان دو ہی رہا، جار مجرور مرکبے جاری۔ پھر جو ہے یہ ان دو جو تھا جب یہ آگے مضاف ہوا ربن کے ساتھ تو اس کے غیر آ گئی، ان دو سے اندے مضاف، رب جو ہے ربن تھا، اندے مضاف کا مضاف لہ ہوا تو ربن سے ربن، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، اندے مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی۔ اب یہ پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کل اس میں نکرہ، دو پیشوں سے فاعلی حال مبتدا، من عند ربنا جار مجرور مرکب جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بعرف معرف نفی ہے، یذکر یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ذاکرہ، ذاکرہ یذکر باب ناصر ینصر، پھر ذاکرہ جو ہے یہ باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف کاف پر جزم آ گئی، ذکرہ، ذاکرہ سے ذکرہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس ماضی کے صیغے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو یہ بن گیا تذکرہ، تذکرہ، ذکرہ کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تذکرہ، فعل ماضی معروف تذکرہ، پھر تذکرہ پھر ماضی معروف کے شروع میں علامت دار یا لگی تو یتذکرو ہو گیا، یتذکرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یہ تا جو تھی باب تفاعل کی اس کو بھی زال میں بدل دیا، تا کو زال میں بدل دیا آسانی کے لیے، تو
تو یہ وہی یتا ذکرو سے یازا ذکرو ہو گیا، یازا ذکرو۔ پھر اللہ نے دونوں زال کٹھے کر کے شاد دے دی تو یز ذکرو ہو گیا۔ اس کے شروع میں ما حرف نفی ہے تو ما یز ذکرو، پھر مضارع معروف منفی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا ما یذکروا، پھر مضارع معروف منفی، اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے۔ علو جو ہے اس میں نکرہ واو سے جمع جو مذکر سالم کا یہ اسم ہے علو، اور یہ مضاف ہے الالباب الف لام سے اسم معرف الالباب وہ تھا، یہ علو مضاف کا مضاف ہے ہوا تو الالباب ہو گیا۔ مضاف مضاف نہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب اندہ سے پہلے ما یذکروا جو ہے یذکروا جو ہے اندہ کے بعد آ جائے گا، صرف یذکروا تو اندہ کے بعد آ گیا یذکروا۔ اب جملہ بنے گا اندہ کے بعد یذکروا فعل مضارع معروف، اپنے فاعل اولو الالباب، مضاف مضاف نہ مرکب اضافی فاعلی حالت، تو یذکروا فعل مضارع معروف، اپنے فاعل اولو الالباب سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، یہ اللہ کے بعد جملہ بن گیا۔ ربنا جو ہے اصل میں تھا یا ربنا، یا حرف ندا، ربا اس میں نکرہ ربن تھا، اس کے شروع میں یا حرف ندا آیا تو ربن سے ربو ہو گیا، ایک پیش ختم ہو گئی یا حرف ندا کی وجہ سے، پھر ربو مضاف ہوا تو ربا ہو گیا، ربا مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا ربا نا، نا کی وجہ سے نحن ضمیر آئے گی، ربا نا کے آخر میں نا ہے، نا کی وجہ سے ضمیر آئے گی ندعو۔ اگر ربی یا ہوتا رب کے بعد لفظ ربی کے بعد ربے کے بعد یا ہوتی پھر ادو ہوتا الف سے پھر مضارع، اب نا ہے تو نون سے پھر مضارع بنے گا یا حرف ندا کی جگہ، تو ندعو نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، یہ فعل آ گیا یا حرف ندا کی جگہ، اور ربنا جو ہے یہ فعل ندعو کا مفعول بن جائے گا۔ اب جملہ بنے گا ندعو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول ربنا سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، لا لائے نہیں ہے تو زیغ و تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا زائیا غا، زائیا غا یز یہ غو، باب ضربا یضربو، زائیا غا یز یہ غو، پھر زائیا غا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو از یا غا، از یا غا، پھر الف کی جگہ لام تین دارے یا لگی تو یوز یہ غو، پھر یا کی جگہ تا لگی تو توز یہ غو، توز یہ غو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا کی زیر زا کو دے دی، زا کی جزم یا کو دے دی تو یہ توزی غو ہو گیا، توزی غو، پھر اللہ نے جزم والی یا کو ثانی کے لیے نکال دیا تو توزے غو ہو گیا، توزے غو، تا سے پھر مضارع معروف آئے مذکر حاضر کا صیغہ توزے غو تھا، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کے آخری حرفین کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یہ توزے غو سے دا تو زغ، پھر نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ قلوبا اس میں نکرہ قلوبن تھا، یہ لا تو زغ فعل نہیں کا مفعول بنا تو قلوبن سے قلوبن، پھر قلوبن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قلوبا مضاف کا مضاف الیہ اوپر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، لا تزغ فعل نہیں کا مفعول، بعد اس میں نکرہ با دو تھا، یہ بھی لا تزغ فعل نہیں کا مفعول نمبر 2 بنا تو با دو سے بعدا۔ اب جملہ بنے گا لا تزغ فعل نہیں، اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے مفعول قلوبنا مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے مفعول نمبر 2 بعد سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ منفی ہو گیا۔ اس میں ظرف زماں ہے، ہدیتا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ہادا یا،
ہادہ یا یہدیو، باب ضربا یضربو، ہادہ یا تھا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا واحد مذکر حاضر کی ضمیر لگائی تو یہ ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، ہادہ یا سے ہدئی، اور نیا فاعل لگ گیا تا، ہدئی تا، فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ہدیتا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا ہدیتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، نا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں از اس میں ظرف زمان آیا تو از اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ حب فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، وہابا، وہابا یوہابو، وہابا یوہابو، با فاتح یفتح، یوہابو تھا فعل مضارع، اس سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا تو الف کو جو ہے زیر مل گئی، کیونکہ یوہابو درمیان والے حرف ہا پر فعل مضارع میں زبر ہے، تو فعل مضارع میں درمیان والے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو الف کو پیش ملتی ہے، اور آخری حرف با کو جزم مل جائے گی امر بنانے کے لیے، تو یوہابو سے ایو حب، ایو حب فعل امر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے الف اور واو شروع کے، الف واو دونوں ختم کر دیے تو حب رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، من حرف جار ہے، لدن اس میں نکرہ غیر منصرف مبنی، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من لدن ہی رہا، پھر لدن مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لدن مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرتبہ اضافی، پورا مرتبہ اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ رحمتن اس میں نکرہ رحمتن تھا، یہ حب فعل امر کا مفعول بنا تو رحمتن ہو گیا۔ جملہ بنے گا حب فعل امر اپنے فاعل، انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لنا جار مجرور مرتبہ جاری، متعلق نمبر 2 من لدن کا جار مجرور مرتبہ جاری، اور اپنے مفعول رحمتن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرتبہ نصبی، انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الوہاب الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، جملہ بنے گا انتا ضمیر مبتدا، الوہاب اس کی خاص خبر، مبتدا اپنی خاص خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں انا کا ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، اور جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ ربنا جو ہے اصل میں تھا یا ربنا، اللہ تعالیٰ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے یا حرف ندا کو ختم کر دیا، یا حرف ندا، ربا اس میں نکرہ اصل میں ربن تھا، جب اس کے شروع میں یہ یا حرف ندا آیا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، ربن سے یا ربو، پھر ربو مضاف ہوا تو زبر آ گئی، ربو سے ربا مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، یا حرف ندا کا منادہ۔ اب ربا نا ضمیر ہے آخر میں، اس لیے ندعو فعل مضارع جو ہے وہ یا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا، ندعو، نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب یا حرف ندا کی جگہ پھر ندعو آ جائے گا تو ربنا جو ہے اس کا مفعول بن جائے گا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی میں ندعو کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا ندعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ربنا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، جامع وہ پہلے حرف جیم کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، یہ جامع ان تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، جامع ان سے جامع و مضاف، الناس سے الناس سو تھا، یہ جامع و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الناس سے ہو گیا، جامع الناس سے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت۔ دے حرف جار ہے، یومن اس میں نکرہ یومن تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو دے یومن، جار مجرور مرکب جاری۔
اب جملہ بنے گا انا کا ناصب منصوب رقم نصبی مبتدا، جامع الناس نظام ضافہ رقم اضافی فائلی حالت اس کی خبر نمبر 1، دے یومن جار مجرور رقم جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا دائے نفی جنس ہے، ریبہ اس میں نکرہ اس میں ریب بن تھا، یہ لا دائے نفی جنس کا اس میں جنس بنا تو اس کے دو پیشوں کی جگہ زبر آ گئی، دو پیشیں ختم ہو کر زبر آ گئی، ریب بن سے ریبہ۔ فی ارتجار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی ارتجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اسم جنس ریبہ اور اپنی خبر فی ہے جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حالت نام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرتبہ نصبی۔ لا حرف نفی ہے، یخلف ہو یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرف کا ماضی معروف خالفہ، خالفہ یخلف، باب نصر ینصر، پھر خالفہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا اخلفہ، اخلفہ یخلف، اخلفہ یخلف، اخلاف باب فعل، یخلف یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اس کے شروع میں دا حرف نفی ہے تو دا یخلف پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ المیعاد اس اللہ سے معرفہ اس میں المیعاد دو تھا، یہ لا یخلف پھر مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو المیعاد دو سے المیعاد۔ اب جملہ بنے گا لا یخلف پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول المیعاد سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب رقم نصبی ہے تو یہ رقم نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔